نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ حج کی آیت نمبر 14 تا آیت نمبر 17 تین قسم کے لوگوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ پہلی قسم کے لوگ وہ جو اللہ کی بات میں علم و ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں، خود بھی گمراہی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بے راہ کرتے ہیں، یعنی ضدی قسم کے کافر لوگ ہیں کہ ان کی بات عام انسانی علم سے ہم آہنگ نہیں ہوتی اور نہ ہی دین سماوی کی مجموعی رہنمائی سے کوئی لگاؤ رکھتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب موجود ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل ہے سوائے گمان کے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرے قسم کے لوگ وہ نام نہاد مسلمان ہیں جو مذبذب حالت میں ہیں، اسلام میں پختہ نہیں ہیں۔ گزشتہ درس میں ان کا تذکرہ گزرا۔ اب ان آیات میں تیسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ یہ مخلص مومنین کی جماعت ہے جو ہر حال میں راہ حق پر ثابت قدم رہتی ہے اور خالص اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں ان کے ایمان اور اعمال کی بدولت اپنی رحمت سے اعلی مقام تک پہنچائیں گے، اور ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کر گزرتے ہیں جس کام کا وہ ارادہ کرتے ہیں۔ اور نیک لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارادہ یہی ہوگا کہ انہیں جنت میں پہنچایا جائے اور ان کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے، اور اس کے برخلاف جو لوگ کفر اور شرک کرنے والے ہیں، جن کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات جنہوں نے تسلیم نہیں کیے یا تذبذب کا شکار رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو سزا کے مقام میں پہنچائیں گے۔ فرمایا، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں فرمائیں گے، فلیمدد بسبب الی السماء، اسے چاہیے کہ کوئی رسی لمبی کرے آسمان کی طرف، ثم لیقطع، پھر اس کو کاٹ دے، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، پھر دیکھ لے کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر دو طرح سے ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ینصرہ، فرمایا یہ
اس شخص کے لیے ہے کہ جو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، اور جبکہ حقیقت میں مایوسی کفر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا، سورۃ یوسف میں ہے، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی نا امید ہو سکتے ہیں، اور جبکہ ایماندار آدمی تو آخر وقت تک اللہ رب العزت کی رحمت کا امیدوار ہی رہتا ہے، مگر رحمت کی امید کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العزت کی سزا سے خوف زدہ بھی رہتا ہے، مگر نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ نا امیدی کفر والی بات ہے۔ تو پھر مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی مدد سے مایوس ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے، اس کے ساتھ لٹک جائے اور پھر اسے کاٹ دے، اور دیکھ لے کہ اس کا غصہ کس حد تک ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ینصرہ، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہیں کریں گے تو اسے چاہیے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک رسی دراز کر لے، اور پھر اس کے ذریعے اوپر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی آنے والی مدد کو کاٹ دے، منقطع کر دے، اور پھر دیکھ لے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا نہیں۔ یعنی اس کا غصہ تو تب ہی ٹھنڈا ہو سکتا ہے نا کہ جب وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی مدد کو کاٹ دے، مگر ایسا کرنے سے اسے یقیناً مایوسی ہوگی، اور اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے انبیاء کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، سورۃ مؤمن میں ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ تو جو شخص اللہ کی مدد سے مایوس ہو چکا ہے وہ چاہے جو تدبیر اختیار کر کے دیکھ لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کسی کا اللہ کی نصرت پر دل جل رہا ہے اور وہ خیال باندھے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد ہرگز نہیں کریں گے، اسلام نہیں پھیلے گا، اللہ کے نام کا بول بالا نہیں ہوگا، تو اپنے سارے جتن کر دیکھے، آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں سے اللہ کی مدد بند کرا آئے، پھر دیکھے کہ اس کے دل کا کانٹا نکلا یا نہیں۔ وہ دیکھ لے گا کہ اس کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی، وہ اللہ کی مدد کو نہیں روک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں کی مدد ضرور کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کبھی دنیا میں ان کو برکتوں سے نوازتے ہیں، اور کبھی دنیا میں یہ بات کسی مصلحت سے مقدر نہیں ہوتی تو دنیا کی زندگی تنگی ترشی میں گزرتی ہے، مگر آخرت میں وہ مومن بندوں کو ضرور نوازتے ہیں، جنتوں میں داخل کرتے ہیں اور ابدی راحتوں سے ہمکنار کرتے ہیں۔ آسمان پر چڑھنے کی بات فرمائی اس لیے کہ یہ ناممکن ہے، آسمان پر چڑھنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اور اگر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد جو آسمانوں کے اوپر سے ہو رہی ہے تو اس کو روکنا بھی ناممکن ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس طرح ہم نے اس کتاب کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا ہے، اس میں شک و تردد والی کوئی بات نہیں ہے۔ اب جس کا جی چاہے ان آیات سے فائدہ اٹھا لے اور جو چاہے اس سے محروم رہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہیں۔ اللہ رب العزت کے علم اور حکمت میں کسی شخص کی جس قدر استعداد، صلاحیت اور نیک نیتی ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیا میں پائے جانے والے مذاہب کے نام لے کر فرمایا ہے کہ ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ ہوگا کہ ان میں سے کون سچا ہے، کس کا دین سچا ہے اور کون سا جھوٹا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، اللہ کے رسولوں، کتابوں، ملائکہ، قیامت اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لائے، تو ایک یہ گروہ ہے جو اہل ایمان کا گروہ ہے۔
اور دوسرا گروہ وہ ہے والذین ہادو، جو یہودی بن گئے۔ کہنے کو تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کتاب تورات کے پیروکار ہیں، مگر انہوں نے تورات میں تحریف کر لی، بہت ساری اچھی باتیں اس میں سے نکال لی اور اپنی مرضی کی بہت سی باتیں اس میں ملا دیں۔ انہوں نے اصل دین کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ تیسرے مذہب کے بارے میں فرمایا والصابئین، اور جو صابی ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے صابی دور تھا، اور پھر صابی کی بگڑی ہوئی صورتیں پیچھے رہ گئیں۔ ان میں سے کچھ ستاروں کو پوجنے والے بن گئے، کچھ بتوں کو پوجنے والے بن گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہندو مت اور آتش پرست اور اس طرح کے کچھ دوسرے مذاہب یہ صابی دور کی ہی باقیات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک صابی دور رہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دین حنیفیت کا دور شروع ہوا، اور اسی دور میں یہودی، نصرانی اور عرب کے مشرک شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 450 سال پہلے تک عرب کے لوگ دین حنیف پر قائم تھے۔ پھر قصی بن کلاب کے زمانے سے شرک کا آغاز ہوا، اور یہ وہ دور تھا کہ اس دور میں یہود و نصارا نے اور عربوں نے اپنے اپنے دین کو بگاڑ لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد صرف اہل ایمان ہی دین حنیف پر قائم ہیں۔ چوتھے مذہب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والنصارا، اور نصارا کا مذہب بیان فرمایا، جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے ہیں، اور ان میں سے بعض اب ایسے ہیں جنہوں نے تثلیث کا عقیدہ اپنا لیا، اور بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور پانچواں مذہب فرمایا والمجوس، یہ لوگ آگ میں کرشمہ مانتے ہیں اور اسے ہمیشہ جلائے رکھتے ہیں، آگ کو بجھنے نہیں دیتے۔ یہ لوگ بھی دو خدا مانتے ہیں، ایک اہرمن اور دوسرا یزدان، نور اور ظلمت، خیر اور شر کا الگ الگ خدا مانتے ہیں۔ یہ آگ کے پجاری ہیں اور یہ بھی مشرک ہیں۔ اور چھٹا دین فرمایا والذین اشرکوا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا۔ عرب کے سارے لوگ اسلام سے قبل مشرک تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ ہندوستان کے اندر بھی مورتیوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ کافرستان کے لوگ ابھی تک مشرک ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں کل 5 مذاہب ہیں، جن میں سے 4 مذہب شیطانی ہیں اور 1 مذہب رحمانی ہے۔ رحمانی مذہب تو اہل ایمان کا ہے، یعنی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور باقی صابی و نصارا، یہودی، مجوسی، مشرک، یہ شیطانی مذاہب ہیں۔ قرآن حکیم نے صابی کو الگ بیان کیا، نصارا کو الگ بیان فرمایا ہے، تو اس طرح 6 مذاہب بن گئے۔ تو اب 6 میں سے 1 رحمانی اور 5 شیطانی بنتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ دوسرے مذاہب بھی پائے جاتے ہیں، اور ان مذاہب کے رہنما بھی گزرے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے قریبی زمانہ میں ایران میں زرتشت ہوا ہے۔ ان کے بارے میں تاریخی واقعات تو موجود ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ کون تھا اور کیسا آدمی تھا۔ یقین سے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح بر صغیر میں بھی کچھ مشہور ہستیاں گزری ہیں، مہاتما بدھ ہے، رام چندر جی ہے، کرشن جی مہاراج ہے۔ ان کے بارے میں بھی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، اور نہ تاریخ بتا سکتی ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے اور کون لوگ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا مذہب درست ہو، بعد میں ان کے پیروکاروں نے اپنے مذاہب میں نئی باتیں شامل کر کے مذہب کو بگاڑ دیا ہو، جس طرح یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی بہت سی بیہودہ باتیں منسوب کر دی ہیں۔ تو فرمایا یہ سب ایسے مذاہب ہیں کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، کہ ان کے درمیان اللہ تعالی ہی قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ قطعی اور آخری فیصلہ ہوگا،
اور اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہر مذہب کے پیروکاروں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا میں کس طریقے پر چلتے رہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ کامیابی صرف ایمان والوں کے حصے میں ہے، وہ دنیا کے جس حصے میں بھی رہتے ہوں ایمان پر قائم ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جب قیامت والے دن فیصلے ہوں گے تو پھر ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ وہ کس کس غلطی میں مبتلا تھے، اور پھر انہیں اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائیں اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔